السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ آج 9واں پارہ الحمدللہ ہم لوگوں نے تلاوت کے اندر سنا۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ کل کے واقعے کے اندر سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا ذکر کیا تھا۔ آج بھی وہی سلسلہ سورہ اعراف میں اس کے آگے والا ہمارے سامنے پڑھا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کے واقعے سے یعنی کل جیسے شروع ہو چکا تھا اس کا کچھ حصہ پہلے پیج کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ پہلے حضرت شعیب کی قوم کی بربادی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، آیت نمبر 96 سورہ اعراف، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، کئی نبیوں کے واقعات ذکر کیے، نبیوں کی قوموں کو برباد کرنے کا ذکر کیا، عذاب کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چیز ارشاد فرماتا ہے کہ یقین جان لیجئے اگر یہ بستی والے یعنی جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے، آمنو واتقو، یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دیتا، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین سے جو چاہتے غلے اگاتے، آسمان سے خوب اچھی بارش برسا دے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے جھوٹ لایا، ہماری باتوں کا انکار کیا، ہمارے نبی کی باتوں کا انکار کیا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اس بنیاد پر جو گناہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یعنی ان قوموں کی بربادی کی اللہ رب العالمین وجہ بتا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، گناہ کنٹینیو کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر تم آباد ہونا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات چاہتے ہو، تو تقوی اختیار کرو۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، افامن اہل القریٰ یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستی والے اس بات سے بالکل نڈر ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس رات میں اس عالم میں آئے جب وہ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ کیا ڈر نہیں لگتا؟ افامن اہل القریٰ یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ بستی والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا عذاب ان کے پاس دن میں آئے جبکہ وہ کھیل کود کر رہے ہوں؟ افامن مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل نڈر ہو گئے ہیں؟ یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب سے وہی نڈر ہوتا ہے جو گھاٹا اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یعنی مومن رات میں سونے کے پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، دن میں کام کرنے کے پہلے معافی مانگتا ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے۔ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ سونامی اچانک آتی ہے، رات کو آئی، پوری بستیاں ایک ساتھ تباہ ہو جاتی، تو اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 104 سے کنٹینیو تقریباً 3-4 پیج تک حضرت موسیٰ کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یعنی دلیلیں دے کر ہم نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ آئے، انہیں سمجھایا۔ دیکھیے واقعہ تو ان کا بہت تفصیلی، آپ چاہیں تو قصص النبیین ایک کتاب اس کے اندر پڑھیے گا کہ بچپن سے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ فرعون کو کسی نے یہ بتایا تھا کہ تمہاری بستی کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے کیا حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا انہیں ذبح کر دو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بچانے پر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ان کی ماں نے ایک ٹوکری میں سمندر میں چھوڑ دیا۔ اتفاق سے یہ بہتے بہتے فرعون کے ہی گھر آ گئے، ان کی بیوی نے ہی انہیں پالا۔ بچپن کے واقعات، پھر جوانی کا عالم، یعنی پوری تفصیلات اگر آپ پڑھیں گے تو واقعی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسا بچانے والا ہے اپنے مومن بندوں کو۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے حضرت فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کو زندگی دی، آپ بڑے ہوئے، اس کے بعد اپنے قوم کو سمجھایا کہ اے فرعون جو تم عمل کرتے ہو وہ غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی دینے والا وہی عطا کرنے والا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں، میں مارنے والا، میں زندگی دینے والا ہوں۔ بہرکیف انہوں نے قوم کو دعوت دی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جب ان پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ دیا تھا، ایک چھڑی، کہ وہ چھڑی کو جب زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین کی آیت کو، اور اپنی بغل میں جب وہ ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا، بالکل لائٹ دینے لگ جاتا تھا۔ تو فرعون کی قوم نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو دکھا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد موسیٰ نے کہا کہ جاؤ سارے جادوگروں کو جمع کرو۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ جادوگروں کو جمع کرو، ہم موسیٰ کے سامنے ان کا مناظرہ کروائیں گے، دیکھیں کہ کون سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، سارے
جادوگر آ گئے. جادوگروں نے اپنا کام کرنے کے پہلے موسیٰ سے اپنا فرعون سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں بدلہ کیا دو گے؟ تو اس نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. 114 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ ارے بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا، دوسرا فائدہ یہ کہ تم میرے خاص لوگوں میں ہو جاؤ گے. تو موسیٰ سے کہا کہ اب تم ڈال رہے ہو، یعنی تم اپنا جادو دکھا رہے ہو یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے دکھاؤ. تو انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے اپنی جو چھڑیاں جو لاٹھیاں ان کے پاس سے ڈالی تو وہ سب کے سب کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو ذرا سا خوف ہوا تو اللہ نے کہا ڈرو مت، جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی اسے پھینکو. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ سارے ان کے جو سانپ جو بھی چیزیں انہوں نے دکھا رہے تھے جادو، وہ سب ختم ہو گیا. تو جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ ارے موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، تو کیا ہوا؟ سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ ارے تم نے یہ عمل کیا. کہا اگر تم واپس ریٹرن نہیں آؤ گے جادوگرو تو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی تو دنیا میں مار بھی دے تو کیا دقت ہے، جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے. ایک مومن کا ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف تو جانا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے. اب اس راستے میں چاہے جو ہو میں اللہ کے راستے میں صبر کروں گا. بہرکیف یہ معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے فرعون ان کا پیچھا کرتا ہوا آتا ہے، یہاں تک کہ وہ سمندر کے پاس آ جاتے ہیں. سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. ڈر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کہتا ہے مارو چھڑی کو. چھڑی سمندر میں مارتے ہیں، اللہ سمندر کے اندر راستہ بنا دیتا ہے، یہ لوگ نکل جاتے ہیں. فرعون جیسے پیچھے پیچھے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈبا دیتا ہے. لیکن یہ معاملہ ہو گیا ہے وہاں تک کا. اب اس کے بعد شروع ہوئی بنی اسرائیل کی شرارتیں. وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کی شرارتیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو ستانا شروع کیا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی، باہر آئے تو ایک بستی والوں کو دیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بت کی عبادت کر رہے تھے. تو کیا کہا ہے موسیٰ جیسے ان کے پاس معبود ہے ہمارا بھی ایک معبود بنا دو نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو برباد ہونے والے ہیں جو عمل کر رہے ہیں، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ دوسرا معبود تمہارے لیے بنا دوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اب میرے پاس آؤ، آپ مقدس اس وادی کے اندر آؤ، میرے پاس آؤ، تو آپ پہاڑ کے اوپر آؤ، میں تمہیں وہاں پر بلایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں کتابیں دوں گا تاکہ تم قوم کو سمجھا سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو کہتے ہیں کہ سنو میں جا رہا ہوں، تم قوم کا دھیان رکھنا. یہ چھوڑ کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آیت نمبر 143 میں کہتے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ پر میں اپنی تجلی گراؤں گا تو اس کا کیا عالم ہوگا. ذرا سا اللہ نے تجلی گرائی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اٹھے تو کہا کہ اللہ تیرا وعدہ سچ ہے، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ میں نے تمہیں چنا ہے اپنی رسالت کے لیے، یہ لو یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، الواح میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کتاب کو لے کر جاؤ، قوم کو تم اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ. اب ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے کچھ دن 40 دن کے لیے، اور ادھر قوم والوں نے کیا کیا، ادھر قوم والوں نے ایک بچڑا بنایا زیورات سے اور اس کو کہا کہ یہ تو سامری نے بنایا تھا، اور کہا کہ دیکھو اس کی آواز، اس کی پونچھ میں ایک چھید کر دیا اور گلے میں ایک چھید کر دیا تو ہوا جو ادھر سے ادھر جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کوئی آواز آ رہی ہے. وہ لوگوں نے دیکھا سب اس کی عبادت کرنے لگے، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئے اور یہ سب دیکھا، غصے کے مارے انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں کتاب تھی پھینک دی اور گڑ لگے اپنے بھائی ہارون کو کھینچنے، ان کی داڑھی کو کھینچ لیا کہ تو نے دھیان نہیں رکھا، یہ سب شرک ہونے لگا. کہا اے موسیٰ یہ قوم والے بڑے طاقتور ہیں، انہوں نے میری بات کو چلنے نہیں دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور میرے علاوہ میں طاقت نہیں رکھتا. پھر انہوں نے قوم والوں کو دوبارہ سمجھانا شروع کیا. دھیرے دھیرے قوم کو دعوت دی، کچھ لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. لیکن اگر آپ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھیں گے تو بنی اسرائیل کی عجیب خاصیت رہی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ نافرمان رہے ہیں، اور آج تک آپ دیکھیے یہود و نصارہ ہمیشہ آپ کو نافرمان ہی ملیں گے. بڑی نافرمان یہ قوم، بڑی نافرمان، ہر قدم پر نافرمانی کرنے والی، نبی کی باتوں کو پامال کرنے والی، نبی کی باتوں کو نہ تسلیم کرنے والی یہ قوم. اسی آیت ضمن میں اللہ تعالیٰ ایک آیت نقل کر کے ہمارے نبی کا مقام بتا رہا ہے. آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو امی یعنی ان پڑھ نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کو تم اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہو. اے یہود و نصارہ تمہاری کتابوں میں ان کی پیشین گوئی موجود ہے. نبی کی خاصیت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان پر اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور بری چیزوں کو حرام کرتے ہیں. یعنی سوچیے ہمارے نبی کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے ان کو حلال اور حرام کرنے کی طاقت دی تھی. وہ حلال
حلال بھی کر سکتے تھے اور حرام بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سنیچر والوں کا ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 162 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سنیچر والوں کا ذکر کیا۔ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سنیچر کے روز شکار مت کرنا۔ اللہ نے امتحان لیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک جماعت نے کہا کہ نہیں ہم تو شکار کریں گے چاہے اللہ نے منع کیا ہے، صاف صاف گناہ کرنے والے۔ ایک لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے وہ کہ جنہوں نے کہا ہم کریں گے بھی نہیں اور جو کوئی غلط کرے گا اس کو روکیں گے بھی۔ تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ تو وہ لوگ جو ہم جیسے آج ماڈرن مسلمان ہوتے ہیں نا کہ بھائی اپنا اچھا عمل کر لو، سامنے والا غلط کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے ہمیں کیا دقت ہے، وہی وہ بستی والوں نے کہا کہ بھائی اس قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، کہا کہ اے قوم والو تم کیوں ان لوگوں کو سمجھا رہے ہو کہ ایسا مت کرو، بھائی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دے گا، تم کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہوگا، کیوں؟ معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے انہیں سمجھایا تھا تو ہمیں عذاب مت دے، اور شاید ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے سے لوگ رک جائیں، لیکن یہ لوگ نہیں رکے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہلا اپنایا کہ جمعہ کے دن شکار ڈال دیتے اور اتوار کے دن کھولتے۔ اللہ نے سنیچر کا منع کیا تھا نا ہم سنیچر کو نہیں کریں گے، ہلا اپنایا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو کس کس پر آیا؟ وہ لوگ جو گناہ کرتے تھے ان پر تو آیا ہی آیا، ان پر بھی آیا جو نہیں کرتے تھے پر روکتے نہیں تھے۔ ہم جیسے مسلمان، ماڈرن مسلمان جو گناہوں سے روکنے میں ڈرتے ہیں، غلطیوں سے روکنے میں ڈرتے ہیں، شرک و بدعت سے روکنے میں ڈرتے ہیں، بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حلال کا حکم دے، حلال کی طرف لوگوں کو بلائے، برائیوں سے روکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، ان کے کچھ معاملات بتائے، ان کے کچھ واقعات بتائے، اور ان پر آنے والے کچھ عذابوں کا ذکر کیا کہ وہ کیسے کیسے سوال کرتے، جیسا کہ اللہ کے نبی سے بھی سوال کرتے تھے کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا بھائی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، آیت نمبر 187 کے اندر، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 188 کے اندر کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے سنو لوگوں میں تو خود اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو میں خوب بھلائی کے کام کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی، لیکن سنو ان انا الا نذیر و بشیر، یقیناً میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان والی ہے، یعنی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 188 سورہ اعراف، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی مالک نہیں ہوں، تو کیسے تم میرے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین شرک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 194 کے اندر کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بنی اسرائیل کو کہا کہ اے لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو نا، جن کا انتقال ہو گیا ان لوگوں کو پکارتے ہو نا، یہ تو تمہاری ہی طرح بندے تھے نا، تمہاری ہی طرح انسان تھے نا، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اچھا پکارو اگر یہ تمہارا جواب دے دے تو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ تم انہیں معبود مانتے ہو نا تو پکارو، اگر یہ تمہارا جواب دے دے تو مان لینا تمہارے معبود ہے، لیکن نہیں یہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، بتاؤ کیا ان کے پیر ہے جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ بتاؤ کیا ان کے ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ بتاؤ ان کے کیا کان ہے جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے محمد رسول اللہ کہ تم اپنے سارے معبودوں کو بلا لو اور کہو کہ میرے خلاف کچھ کر دیں، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری طاقتیں اور قوتیں رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو ان کے شرک سے روک رہا ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے کچھ حصہ سورہ انفال کا تلاوت کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سورہ انفال نازل ہوئی تھی ایک عظیم واقعے کے اوپر، جس واقعے کو واقعہ بدر کہا جاتا ہے، اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کا پہلا معرکہ کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کو واضح کیا تھا، حق والوں کو فتح دی تھی۔ لیکن اس کی ابتدا کے اندر پڑھیے گا آپ خود اس آیت کو، سورہ انفال کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین مومنوں کی کچھ صفت بتا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم لوگ مومن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات میں پہلی صفت بتا رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یقیناً مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں لرزہ آ جاتا ہے، ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے۔ میرا اللہ جو آسمان کا بنانے والا، میرا اللہ جو زمین کا بنانے والا، میرا اللہ جو پہاڑوں کا چلانے والا، میرا اللہ جب چاہے سونامی لے آئے، میرا اللہ جب چاہے ہمیں بربادی دے، جب چاہے آباد کر دے، اس کا ذکر آتے ہیں ان کے دلوں میں لرزہ آ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب مومن وہ ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کی چوتھی خاصیت کیا ہے؟ وہ صرف
اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کے ہی آگے جھکتے ہیں، ہر وقت اللہ پر بھروسہ کہ اللہ زندگی دینے والا، اللہ موت دینے والا، اگر میں دین کے راستے پر ہوں تو زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت کے بھی ہاتھ میں۔ ان کا توکل، ان کا بھروسہ صرف اللہ کے اوپر ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہی وہ مومن ہے جو حق والے مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بڑے درجے دینے والا ہے، انہی لوگوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد آج کی پڑھی گئی سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ آپ پڑھیے گا اگر ان صورتوں کو، اس آیتوں کو بڑا آپ کو وہ لگے گا، سیرت کی کوئی کتاب نکالیے، رحیق المختوم، اور پورا تفصیل سے واقعہ پڑھیے گا۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ والوں نے جب مار کر بھگا کر مکہ سے نکال دیا، مال چھین لیا، اولاد چھین لی، گھر بار چھین لیا، ظالم بن گئے، سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ فقیری کے عالم میں مدینہ بھیج دیا۔ اب جب آپ کو سن 2 ہجری کے اندر ایک خبر آتی ہے کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر، بہت بڑا قافلہ لے کر، جس کے اندر بہت سارے اونٹ ہیں، ان کا سامان ہے، تجارت کا سامان ہے، اور جبکہ ان لوگوں نے آپ کا مال لوٹا تھا، آپ سے مال چھینا تھا، آپ کا گھر بار چھینا تھا، جیسے ہی آپ کو انفارمیشن ملی کہ ایک ایسا اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ چلو، ہمیں اللہ تعالیٰ مال دینے والا ہے، دولت دینے والا ہے، ان لوگوں نے ہمارا مال چھینا تو اب ان سے اپنا مال واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ لے کر نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے ابو سفیان کو کہ ایسا خبر آئی کہ محمد رسول اللہ نکلے 313 لوگوں کو لے کر، اور ایسا ہونے والا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنا راستہ بدل لیتا ہے، بدر کے راستے پر یعنی سمندری راستے پر جاتا ہے اور سیدھا مکہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کے پہلے وہ کیا کرتا ہے، ایک خط بھجواتا ہے کہ سنو ابو جہل، سنو مکہ والو، تمہارا جو قافلہ میں لے کر آ رہا ہوں نا، اس کو چھیننے کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے۔ جیسے ہی مکہ میں یہ خبر آئی، مکہ والوں کو غصہ آ گیا۔ 1000 کی تعداد، اونٹ، جانور، اسلحے، ہتھیار سب لے کر یہ لوگ نکلے کہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی، آج ہم سب کو ختم کر کے آئیں گے، سب کو مار کر آئیں گے، کچھ گھنٹوں کے اندر جائیں گے اور سب کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس معرکے کو معرکہ بدر کہا۔ اللہ کے نبی لڑنے گئے نہیں تھے، اچانک جنگ پیش آ گئی تھی۔ اب اللہ کے نبی کو جب اطلاع ملی کہ ابو جہل نکل چکا ہے اور بدر کے میدان پر وہ آ چکا ہے اور آپ لوگ بھی اس طرف پہنچ چکے تھے، اب جب آمنا سامنا ہو چکا ہے تو پیٹ نہیں پھر دکھائی جا سکتی، اب ان سے قتال کرنا پڑے گا۔ قتال کرنے کے لیے اس راستے کے اگر آپ واقعات کو پڑھیں گے، اللہ کی قسم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیا حالات تھے مسلمانوں کے، اونٹ 70 ہیں، ذرا سے گھوڑے ہیں، ایک ایک اونٹ پر 3 لوگوں کی باری لگائی جا رہی ہے کہ 3 لوگ سواری کریں گے سفر کرنے کے لیے۔ اللہ ہمارے نبی پر قربان جائیے، کیا ذات عالیہ تھی آپ کی کہ جب باریاں لگ رہی تھی تو پتہ ہے آپ نے کیا کہا کہ میری بھی باری لگاؤ۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام جو آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، کہا آپ کی باری نہیں لگے گی، آپ اکیلے سواری کریں گے؟ نہیں، کہا میری بھی باری لگاؤ۔ اب باری تو لگ گئی، حضرت علی بن ابی طالب، ابو لبابہ اور آپ سلم کو ایک اونٹ پر باری لگ گئی۔ اب سفر جب شروع ہوا، آپ اونٹ پر بیٹھ گئے، تھوڑی دور جا کر جب سفر پر باری بدلنے کا وقت آیا، آپ اترنے لگے، علی بن ابی طالب تڑپ گئے، ابو لبابہ تڑپ گئے کہ ہماری طاقت نہیں کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اونٹ پر سوار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تب آپ نے بتایا کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے، کون ہے جو سردار بننے کے لائق ہے، کون ہے جو تمہارا لیڈر بننے کے لائق ہے۔ آپ نے کیا کہا، کیا جملہ ارشاد فرمایا، ما انتما باقوا منی وما انا باغنی عن الاجر منکما، اے میرے ساتھیوں سنو، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم دونوں اگر پیدل چل سکتے ہو نا تو میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں کہ پیدل چلوں۔ اور سنو، جیسے پیدل چل کر تم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہو نا، جنت چاہتے ہو نا، اللہ تعالیٰ سے درجوں کی بلندی چاہتے ہو نا، میں تم سے زیادہ محتاج ہوں کہ اللہ میرے درجے بلند کرے۔ سوچئے ہمارے نبی جو بخشائے ہیں، جو جنت الفردوس میں جانے والے ہیں، جن کے ذریعے جنت کا گیٹ کھولا جائے گا، جو مقام محمود کو جانے والے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن آپ امت کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ ایک لیڈر کو، ایک ذمہ دار کو ہمیشہ عوام کے ساتھ رہ کر خدمت کرنا چاہیے۔ اب پہنچ گئے بدر کے میدان میں، صحابہ کرام سو گئے رات کے اندر، تب رات کے اندر سب کو سلانے کے بعد آپ گئے میدان کے اندر، ایک چادر کندھے پر ڈالی اور ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگ رہے ہیں، اللہ میری مدد کر، اللہ مسلمانوں کی مدد کر، اللہ 313 مومن لے کر آیا ہوں، مدد کر، اے اللہ اگر تو ان کی مدد نہ کرے گا تو کون تیرا نام لینے والا اس دنیا میں باقی بچے گا۔ تب اللہ نے ہمارے نبی کی دعا کو، ہمارے نبی کی شان کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ سید المرسلین جب آپ دعا مانگ رہے تھے، پکار رہے تھے اللہ ہماری مدد کر، تو اللہ نے کیا کہا، جاؤ 1000 فرشتوں اور مومن بندوں کی مدد کرو۔ آج سیریا میں مسلمان مرتا ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی، برما میں مسلمانوں پر ظلم ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی، یہود اور نصارہ اور بدھسٹوں کے ذریعے مارے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی، وہاں تو پکارا اور اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے۔ یقیناً
آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، وہ تقوی نہیں، وہ غیرت نہیں، وہ اللہ کا ڈر نہیں، وہ نمازیں نہیں، وہ قرآن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور وہ توکل نہیں جو صحابہ کرام میں تھا کہ رب کہتا ہے فرشتوں مدد کرو، ارے اللہ وہی ہے، طاقت وہی ہے، قوت وہی ہے، وہ اللہ آج بھی آسمان سے مدد اتار سکتا ہے، شرط یہ کہ ہم ایسا ایمان تو پیدا کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں صبح جب، دیکھیے میں جنگ کی تفصیلات نہیں بتا رہا ہوں، لمبا واقعہ ہے اور میں مختصر سی تفسیر کرتا ہوں تاکہ سب لوگ اس کو اچھے سے سن سکیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیلات کو پورے واقعے کی آپ خود پڑھیں الرحیق المختوم کے اندر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صبح جب جنگ کا آغاز ہوا، جو کفار مکہ بڑے اکڑ کر آئے تھے کہ ابھی جائیں گے اور ختم کر کے آئیں گے، جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم کسی پر تلوار مارنے جاتے، ہم سے پہلے اس کی گردن گر جاتی تھی، پیچھے سے چابک کی آواز آتی تھی، پیچھے سے گھوڑوں کی آواز آتی تھی اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا، آسمان سے مدد کو بھیجا تھا۔ واللہ اکبر، کیا ایمان تھا، کیا اللہ رب العالمین نے طاقت دی تھی، اور وہی وہ معرکہ جس کو اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حق اور باطل الگ الگ ہو گیا۔ وہ کفار مکہ جو اکڑتے ہوئے آئے تھے، ابو جہل کو وہیں پر قتل کیا گیا، سب کو آپ نے اٹھا کر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا، اپنی طاقت کو دکھایا۔ بڑا عظیم واقعہ جو اس رمضان کے مہینے میں 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر ہی پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر کئی احکامات کو بیان کیا اور اس واقعے کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی اور مومنوں کی کچھ صفات کو اللہ رب العالمین نے آج کے اس درس کے اندر میں نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔